بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف کہ کوئٹہ کو نہیں ملی راحت، ای ڈی سی بی آئی کیس میں عدالت سے ضمانت کی عرضداشت خارج۔ ای ڈی کی گرفتاری کے خلاف ہیمنت سورین سپریم کورٹ پہنچے۔ پی ایم مودی انتخابات کے دوران ایک بھی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، تیجسوی کا دعویٰ۔ نیٹ پیپر لیک پر پرینکا گاندھی کی سخت ناراضگی، پی ایم مودی کی خاموشی پر اٹھایا سوال۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں غیر ملکی وفد انتخابی عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ دہلی کے بعد اب احمد آباد میں افراتفری، 8 اسکولوں کو ملی بم سے اڑانے کی دھمکی، والدین میں مچی کھلبلی۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں گرفتار بھارت راشٹر سمیتی یعنی کہ بی آر ایس لیڈر کے کوئٹہ کو 6 مئی 2024 کے روز راؤز ایونیو کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عدالت نے ای ڈی اور سی بی آئی دونوں ہی معاملے میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دونوں ہی تفتیشی ایجنسیوں نے عدالت میں کہ کوئٹہ کی ضمانت کی درخواست کی شدید مخالفت کی تھی، جنہیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہ کوئٹہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ناظرین، جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ای ڈی کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی ان کی عرضداشت کو ہائی کورٹ سے مسترد کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ سورین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے انتخابات کے پیش نظر درخواست کی جلد از جلد سماعت کی درخواست کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے ہے اور وہ اس پر جلد ہی سماعت کی جائے گی۔ ناظرین، لوک سبھا انتخابات 2024 کے تحت منگل یعنی کہ 7 مئی کو بہار کی 5 لوک سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے، مگر اس سے پہلے آر جے ڈی لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم مودی انتخابات کے دوران ایک بھی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تیجسوی یادو نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا ہے کہ ہم نئی نسل کے لوگ نوکری، روزگار، تعلیم، علاج اور ترقی کی مثبت باتیں ہی کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وزیر اعظم تفرقہ بازی، دشمنی اور نفرت کو فروغ دینے والی منفی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک تجزیہ کار، تجربہ کار بزرگ اور وزیر اعظم کے عہدے پر فائز شخص کو زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، پرینکا گاندھی نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور پی ایم مودی اس پورے معاملے پر خاموش ہیں۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں اتوار یعنی کہ 5 مئی کو نیٹ کا یو جی امتحان منعقد ہوا تھا۔ اس دوران سوائی مادھو پور کے ایک مرکز سے کچھ امیدوار سوال نامہ لے کر زبردستی باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد این ٹی اے کا بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپر لیک ہونے کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دوسرے ممالک کے انتخابی انتظامی دوروں کے ساتھ بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے لیے انٹرنیشنل الیکشن وزٹرز پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اسی کے تحت ایک غیر ملکی وفد 6 سے 8 مئی تک کے مہاراشٹر میں رائے گڑھ ضلع میں انتخابی عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ 7 رکنی غیر ملکی وفد خاص طور پر مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع میں انتخابی عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ وفد میں بنگلہ دیش، قزاقستان، سری لنکا، زمبابوے سے بھی افراد شامل ہیں۔ ناظرین، دہلی کے اسکولوں کو بم سے اڑانے کی فرضی دھمکی کے بعد گجرات کے احمد آباد میں خوف ہراس ہے۔ احمد آباد کے 8 اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں انہیں بموں سے اڑانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی آمیز پیغام ایک روسی ہینڈل کی طرف سے آیا ہے۔ اس ای میل کے بعد پولیس چوکس ہو چکی ہے اور اسکولوں میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ فی الحال پولیس ٹیم کو کوئی قابل اعتراض چیز اب تک کے موصول نہیں ہوئی ہے۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔